حسین بادشاہ است حسین یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام سے آج منایا جا رہا ہے۔ ہر طرف یا حسین کی صدائیں، ذاکرین کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اور سانحہ کربلا کے مختلف پہلوؤں پر روشنی۔ ملک بھر کے چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس عزا میں علم، تابوت اور شبی ذوالجناح کی زیارات، ماتمین کا نوحہ خوانی اور سینہ کوبی کرتے شہدائے کربلا کو پرسا، مرد و خواتین، بزرگ اور ننھے عزادار بھی شریک۔ جلوس کے راستوں میں پانی، دودھ کی سبیلیں، نیاز اور تبرک کی تقسیم۔ جلوسوں کے اختتام پر مجالس منعقد ہوں گی۔ نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی کی یاد میں ملک بھر میں جلوس اور مجالس۔ راولپنڈی، لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ سے 10 محرم الحرام کا مرکزی ماتمی جلوس برآمد۔ جڑواں شہروں میں سب سے بڑا جلوس راولپنڈی کمیٹی چوک میں موجود۔ کراچی میں نیشنل پارک سے برآمد ہونے والا جلوس مقررہ راستوں پر رواں دواں۔ روایتی راستوں سے ہوتا ہوا جلوس امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھارا در میں اختتام پذیر ہوگا۔ 10 محرم کا مرکزی جلوس لاہور کی نثار حویلی سے برآمد ہوا۔ جلوس میں عزاداروں نے شرکت کی۔ کوئٹہ میں 10ویں محرم الحرام کا جلوس علمدار روڈ سے برآمد، جو نماز مغرب پر دوبارہ علمدار روڈ پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ گلگت میں عاشورہ کا مرکزی جلوس مرکزی امام بارگاہ سے برآمد۔ پشاور میں امام بارگاہ حسینیہ ہال صدر اور امام بارگاہ بی بی صاحبہ تحصیل سے نکالا جائے گا۔ ملک بھر میں 10 محرم الحرام کے جلوسوں کے لیے سیکیورٹی سخت۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی سمیت مختلف شہروں میں جلوس کے راستوں میں موبائل فون سروس بند۔ لاہور میں جلوس کے تمام راستے کنٹینرز اور خاردار تاریں لگا کر بند۔ پشاور سمیت مختلف شہروں کے حساس علاقوں میں حفاظتی کیمروں سے نگرانی۔ بلند و بالا عمارتوں پر شارپ شوٹرز موجود۔ موٹر سائیکل پر ڈبل سواری کی پابندی عائد۔ مرکزی جلوس کی مانیٹرنگ کے لیے آپریشن روم قائم۔ پشاور میں دفعہ 144 نافذ۔ جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے اضافی پولیس کی نفری تعینات۔ پولیس کی معاونت کے لیے متعدد شہروں میں رینجرز بھی تعینات۔ واقعہ کربلا ہمیں ظلم اور ناانصافی کے سامنے ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ صدر مملکت عارف علوی کا یوم عاشورہ پر قوم کے نام پیغام۔ کہا، یہ مارکہ اسلام کی سربلندی کی خاطر ایک جدوجہد تھی جو امام حسین کے اصولی موقف، غیر متزلزل بہادری اور قربانی سے عبارت ہے۔ اس جرأت مندانہ عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ظلم اور غلط کام کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ظلم و جبر کے خلاف کھڑا ہونا ایک مسلمان کا اخلاقی فرض ہے۔ ہمیں نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اسلاموفوبیا میں مبتلا مٹھی بھر عناصر دنیا کے امن کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا یوم عاشور پر پیغام۔ کہا، دنیا کے مہذب ممالک کی حکومتیں ایسے عناصر کی سختی سے حوصلہ شکنی کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ مذہب اسلام کو سمجھنے کے لیے نواز رسول کی عظیم قربانی سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بارشوں اور سیلابی صورتحال نے تباہی مچا دی۔ پشین میں بارش سے ایک بچہ جاں بحق، اموات کی تعداد 11 ہو گئی، 13 زخمی۔ پی ٹی ایم اے کے مطابق حالیہ بارشوں اور سیلاب کے دوران 223 مکانات منہدم ہوئے۔ پشین، خاران، کوہلو، واسک، ہرنائی، جھلمکسی میں موسلادھار بارش اور سیلابی ریلا، سینکڑوں مکانات، فصلوں اور شاہراہوں کو نقصان پہنچا۔ 2 روز سے جاری بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی۔ پنجرا پل کا عارضی راستہ ایک بار پھر سیلابی ریلے کی نظر۔ قومی شاہراہ بدستور بند، کئی دیہات زیر آب آ گئے۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارشوں کا امکان۔ چلاس دیامر بھر میں وقفے سے تیز بارش کا سلسلہ جاری۔ داریل شاہی محل میں سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی۔ رہائشی مکانات، فصلوں، باغات اور رابطہ پلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ چلاس ضلع دیامر کی مختلف وادیوں میں بھی سیلاب کے باعث لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ بھمبر آزاد کشمیر میں بھی موسلادھار بارش، ندی نالوں میں طغیانی۔ نالا بھمبر میں ٹریکٹر ٹرالی پر ریت بھرتے ہوئے ایک شخص پانی میں بہہ گیا۔ لاہور میں موسلادھار بارش، لیسکو کے 95 فیٹر سٹرپ، کئی علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ جڑواں شہروں راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی موسلادھار بارش،
ندی نالوں میں طغیانی، واسا راولپنڈی ہائی الرٹ، عملہ ہیوی مشینری کے ساتھ نشیبی علاقوں میں تعینات، رین ایمرجنسی نافذ، فیلڈ سٹاف کی چھٹیاں منسوخ، نالہ لئی اور شہر کے دیگر نالوں کی مانیٹرنگ جاری۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے پنجاب، بلوچستان اور شمالی علاقوں میں 1 اگست تک طوفانی بارشوں کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم اے نے بھلائی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے پیش نظر متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی۔ مونسون کی بارشیں، دریائے راوی، ستلج اور چناب میں پانی کی سطح بلند، سیلابی صورتحال، پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ دریائے راوی پر ہیڈ بلوکی اور سندھانی میں نچلے درجے کا سیلاب۔ ہیڈ بلوکی میں پانی کی آمد 64,525 کیوسک اور اخراج 51,525 کیوسک ریکارڈ۔ ہیڈ سندھانی میں پانی کی آمد 41,357 اور اخراج 31,807 ہے۔ دریائے ستلج میں طغیانی، لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی شروع، متعدد بستیاں زیر آب، پنجاب کے دریاؤں کے اطراف دفعہ 144 کا نفاذ۔ دریاؤں، ندی نالوں میں نہانے اور سیر و تفریح پر مکمل پابندی عائد۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کل متحدہ عرب امارات کا سرکاری دورہ کریں گے۔ دورے کے دوران وزیر خارجہ متحدہ عرب امارات کے ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ دونوں برادر ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی دورہ حکومت میں ڈیفالٹ کے خطرے پر اسد عمر کو بطور وزیر خزانہ ہٹایا گیا تھا۔ سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی کا بڑا انکشاف، کہتے ہیں سابق وزیر اعظم کو بتایا ملک کی معاشی حالت خراب ہے، آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تحریک انصاف کی حکومت چلتی رہتی تو مدت ختم ہونے تک ملک معاشی طور پر تباہ ہو جاتا۔ شبر بھائی خیریت ہے، یہ کہانی کہاں سے ایجاد کر لی؟ اسد عمر کا شبر زیدی کے انکشافات پر جواب، کہا میری وزارت خزانہ سے ہٹنے تک زر مبادلہ کے ذخائر 8 ارب 70 کروڑ ڈالر تھے، یہ ڈیفالٹ کی کہانی کہاں سے آ گئی؟ جبکہ موجودہ حکومت کے دور میں زر مبادلہ کے ذخائر 3 ارب ڈالر سے بھی کم ہو گئے۔ قرضوں کی ادائیگی میں ڈیفالٹ نہیں ہوا تو 8 ارب 70 کروڑ ڈالر پر ڈیفالٹ کیسے ہوتا؟ ہائی لیول غیر ملکی وفد کی آمد، اسلام آباد میں پیر اور منگل کو عام تعطیل ہوگی، نوٹیفیکیشن جاری۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی کے فول پروف غیر معمولی انتظامات کیے جائیں گے۔ 31 جولائی اور 1 اگست کی چھٹی کا اعلان چیف کمشنر کی منظوری سے کیا گیا۔